اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دماغ روزانہ درجنوں ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کی وجہ سے آپ کی یادداشت کمزور، توجہ منتشر اور کامیابی آپ سے دور رہتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان غلطیوں کے صرف چند بنیادی اصول دریافت کیے ہیں، اور جو لوگ انہیں سمجھ لیتے ہیں ان کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا اصول بھی ہے جو شاید آپ پوری زندگی نظر انداز کرتے رہے ہیں، اور آخر میں آپ کو وہ راز بھی بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب برین رولز کی، جسے معروف مالیکیولر بائیولوجسٹ جان میڈینا نے لکھا۔ جان میڈینا کئی سالوں تک انسانی دماغ پر تحقیق کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسکول، دفاتر اور ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جو دماغ کے قدرتی نظام کے بالکل خلاف ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہزاروں سائنسی تحقیقات کا خلاصہ اس کتاب میں پیش کیا تاکہ ہر عام انسان یہ سمجھ سکے کہ دماغ حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات ابھی باقی ہے، کیونکہ دماغ کے کچھ ایسے راز ہیں جنہیں جان کر شاید آپ اپنی پڑھائی، کام اور پوری زندگی کا انداز بدل دے۔ آج آپ کیا سیکھیں گے؟ دماغ اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ ہم چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ فوکس کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ذہانت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں وہ سب سے حیران کن اصول جسے جان کر آپ شاید کبھی اپنے دماغ کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہ کریں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر چند لمحوں بعد ایک ایسا نیا راز سامنے آئے گا جو آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ رول 1، ورزش دماغ کو طاقتور بناتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش صرف جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن جان میڈینا کہتے ہیں کہ ورزش کا سب سے بڑا فائدہ دماغ کو ہوتا ہے۔ جب انسان چلتا، دوڑتا یا جسمانی سرگرمی کرتا ہے تو دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نئے نیورونز مضبوط ہوتے ہیں، یادداشت بہتر ہوتی ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی روزانہ واک بھی آپ کی دماغی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک دلچسپ مثال، قدیم انسان روزانہ کئی کلومیٹر چلتے تھے۔ اسی ماحول میں ہمارا دماغ لاکھوں سال میں تیار ہوا۔ آج ہم گھنٹوں کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ دماغ ابھی بھی پرانے ماحول کے مطابق بنا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگی بدل چکی ہے۔ اسی لیے تھکن، بے توجہی اور یادداشت کی کمزوری عام ہوتی جا رہی ہے۔ عملی سبق: اگر آپ طالب علم ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں یا گھر پر رہتے ہیں تو روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنا شروع کریں۔ یہ آپ کے دماغ کے لیے ایک قدرتی دوا ہے۔ اگلا اصول اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ اصل میں ایک وقت میں کتنی چیزوں پر توجہ دے سکتا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو تقریباً ہر انسان روزانہ کرتا ہے۔ رول 2، ہمارا دماغ ایک وقت میں صرف ایک کام اچھی طرح کر سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ میں بہت اچھے ہیں؟ اگر آپ موبائل بھی چلا رہے ہیں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ وقت بچا رہے ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور اگلے چند لمحوں میں آپ جان جائیں گے کہ کیوں۔ جان میڈینا بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ ایک وقت میں 2 پیچیدہ کام ایک ساتھ مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اصل میں دماغ ایک کام چھوڑ کر دوسرے پر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ اس عمل کو ٹاسک سوئچنگ کہتے ہیں۔ یہ سوئچنگ صرف وقت ہی ضائع نہیں کرتی بلکہ غلطیوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ پڑھتے ہوئے بار بار موبائل چیک کرتے ہیں تو آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ سبق: اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک اہم کام کریں، 25 سے 45 منٹ مکمل فوکس کے ساتھ کام کریں، پھر 5 سے 10 منٹ آرام کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک کام کرتے ہیں تو پھر بھی کچھ دیر بعد ہمارا فوکس کیوں ختم ہو جاتا ہے؟
اس کا جواب اگلا اصول دیتا ہے، رول 3۔ توجہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹے مسلسل پڑھ لیں گے تو زیادہ سیکھ جائیں گے، لیکن دماغ ایسا نہیں کرتا۔ جان میڈینا کہتے ہیں کہ انسان کی توجہ محدود وقت تک رہتی ہے۔ اگر ایک ہی انداز میں مسلسل معلومات دی جائیں تو دماغ آہستہ آہستہ دلچسپی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے بہترین اساتذہ، بہترین سپیکرز اور بہترین یوٹیوبرز ہر چند منٹ بعد کوئی نئی مثال، سوال یا حیران کن حقیقت پیش کرتے ہیں، کیونکہ دماغ کو نیا پن پسند ہے۔ عملی سبق: اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ہر 20 سے 30 سیکنڈ بعد نیا سوال، نئی مثال یا دلچسپ حقیقت شامل کریں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہر 20 یا 30 منٹ بعد مختصر وقفہ لیں۔ اس سے دماغ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف توجہ کافی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھی ہوئی چیزیں بھول کیوں جاتے ہیں۔ رول 4: یادداشت کیسے بنتی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا، آپ نے ایک کتاب پڑھی، ایک ویڈیو دیکھی، ایک لیکچر سنا، لیکن چند دن بعد سب کچھ بھول گئے؟ کیا آپ کا دماغ کمزور ہے؟ نہیں، اصل مسئلہ طریقہ سیکھنے میں ہے۔ جان میڈینا کہتے ہیں کہ دماغ ایک ہی بار میں معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں کرتا۔ اگر معلومات کو وقفے وقفے سے دہرایا جائے تو وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ اسی لیے اسکول کے آخری دن رٹا لگانے والے طالب علم جلد سب کچھ بھول جاتے ہیں، جبکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے والے زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ سبق: آج کچھ سیکھیں، کل دوبارہ دہرائیں، پھر 3 دن بعد، پھر 1 ہفتے بعد۔ اسی کو سپیسڈ ریپیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ دماغ کو معلومات ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف یادداشت ہی کافی نہیں، دماغ کا ایک اور حصہ ہماری پوری زندگی کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ رول 5: جذبات کے بغیر دماغ نہیں سیکھتا۔ آپ کو بچپن کی کچھ باتیں آج بھی یاد ہوں گی: پہلا انعام، پہلا سکول، پہلی ناکامی، پہلی کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے تھے۔ جان میڈینا کہتے ہیں کہ جذبات دماغ کے لیے ایک طاقتور سگنل ہیں۔ جب کسی معلومات کے ساتھ خوشی، حیرت، خوف یا دلچسپی شامل ہو تو دماغ اسے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہانیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، اعداد و شمار جلد بھول جاتے ہیں۔ عملی سبق: اگر آپ استاد ہیں، اسپیکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں تو صرف معلومات نہ دیں، کہانیاں سنائیں، حقیقی مثالیں دیں۔ لوگ معلومات نہیں، احساسات یاد رکھتے ہیں۔ رول 6: نیند دماغ کی سپر پاور ہے۔ ذرا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کبھی پوری رات جاگ کر امتحان کی تیاری کرتے رہے ہیں؟ یا کسی پروجیکٹ کے لیے نیند قربان کی ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کم سونے سے زیادہ کام ہو جاتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ کم نیند آپ کے دماغ سے وہ صلاحیت چھین لیتی ہے جس کے لیے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جان میڈینا کے مطابق جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ آرام نہیں کرتا، بلکہ دن بھر سیکھی گئی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو الگ کرتا ہے اور اہم یادداشت کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ پوری رات جاگ کر پڑھیں گے تو اگلے دن بہت کچھ بھول جائیں گے۔ عملی سبق: روزانہ 7 سے 9 گھنٹے معیاری نیند لینے کی کوشش کریں۔ موبائل اور تیز روشنی سے دور رہیں۔ نیند کو وقت کا ضیاع نہیں بلکہ دماغ کی سرمایہ کاری سمجھیں۔ لیکن صرف نیند کافی نہیں، ایک اور چیز ہے جو خاموشی سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رول 7: مسلسل ذہنی دباؤ، سٹریس، دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بھول جاتے ہیں؟ یہ اتفاق نہیں۔ جب انسان مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ زیادہ عرصے تک بڑھا رہے تو دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جو یادداشت، سیکھنے اور فیصلے کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے مستقل ٹینشن صرف دل پر نہیں، دماغ پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ عملی سبق: روزانہ چند منٹ گہری سانسیں لیں، ہلکی واک کریں، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی زندگی میں آرام اور توازن پیدا کریں۔ یاد رکھیں، پرسکون دماغ ہی بہترین فیصلے کرتا ہے۔
लेकिन अभी सबसे अहम असूल बाकी है, वो उसूल जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। रूल 8। हर दिमाग मुनफरिद होता है। अक्सर लोग दूसरों से अपनी जिंदगी का मवाजना करते रहते हैं। वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं सीखता। जॉन मेडीना कहते हैं कि यह सोच ही गलत है। हर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ अंदाज में मालूमात सीखता, याद रखता और इस्तेमाल करता है। किसी की ताकत तज्जिया करना होती है, किसी की तख्लीकी सलाहियत। कोई तस्वीरों से जंग सीखता है, कोई सुनकर, कोई लिखकर। इसीलिए अपनी कामयाबी का मवाजना दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से करें। दिमाग के मुताबिक सीखना शुरू करते हैं तो तरक्की कई गुना तेज हो जाती है। अमली सबक अपना सीखने का अंदाज पहचाने। अगर वीडियोस से बेहतर सीखते हैं तो वीडियोस देखें। अगर नोट्स लिखने से याद रहता है तो लिखें। अगर दूसरों को समझाने से याद रहता है तो सिखाएं। अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, इसके साथ काम करें। किताब का खुलासा, पावरफुल रीकैप। आइए सिर्फ 1 मिनट में पूरी किताब को याद करते हैं। रोजाना वर्जिश करें, क्योंकि मजबूत जिस्म मजबूत दिमाग बनाता है। एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। एक आपकी तवज्जो को वक्फों के साथ इस्तेमाल करें। मालूमात को बार बार दोहराएं। जज्बात और कहानियों के जरिए सीखें। नींद को अपनी कामयाबी का हिस्सा बनाएं। ज़हनी दबाव को कंट्रोल करें। और सबसे अहम, अपने मुनफरिद दिमाग को समझें। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह नहीं कि हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है, बल्कि यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आप सिर्फ आज से इन 8 उसूलों पर अमल करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आपकी याददाश्त, फोकस, सीखने की रफ्तार, फैसले करने की सलाहियत और पूरी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। और शायद यही वजह है कि कामयाब लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो अपने दिमाग को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने आज इस वीडियो से सिर्फ एक भी असूल अपनी जिंदगी में अपना लिया तो मुमकिन है आने वाले महीनों में आप खुद अपने अंदर हैरानकुन तब्दीली महसूस करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन 8 असूलों में से वो कौन सा असूल था जिसने आपकी सोच सबसे ज्यादा बदल दी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप ऐसी ही किताबों के मुकम्मल उर्दू खुलासे, अमली असबाक और जिंदगी बदल देने वाले आइडियाज सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किताब का राज आप सबसे पहले जान सकें। याद रखें, कामयाबी किस्मत से नहीं, सही इल्म पर अमल करने से मिलती है। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ मुलाकात होगी जो आपकी सोच को एक नए अंदाज से बदल सकती है।